بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں 7ویں جماعت کے لیے۔ نظم کا عنوان نعت ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نعت کے متعلق پڑھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور ہم نے پچھلی نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق پڑھا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کیا پڑھا؟ جی ہاں، ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق گزارا۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کی عینی شاہد ہے۔ آپ علم و عمل کی معراج پر فائز تھے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک موجود رہے گی۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظمت و بزرگی والے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کیوں نہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق کچھ مزید پڑھیں؟ جی ہاں، تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل کتنے انبیاء اللہ نے مبعوث کیے؟ جی ہاں، 1,24,000 پیغمبر اللہ نے مبعوث کیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ جی ہاں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ اللہ کے پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد ایک عظمت والے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عظمت و بزرگی والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آپ زہد و تقوی میں بلند مقام پر فائز تھے۔ شاعر نے ان 3 نبیوں کا حوالہ دیا اور پھر یہ بتایا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں۔ جی ہاں، تمام انبیاء میں جو انفرادی خصوصیات تھیں وہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ یعنی آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور اس میں تمام انبیاء کی جو صفات ہیں وہ مجسم تھی۔ تمام انبیاء کی خصوصیات ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسی حوالے سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں فخر آدم ہوں، شجاعت نوح ہوں، دعائے خلیل ہوں، الحان داودی ہوں، فطرت اسماعیل ہوں، حکمت لوط ہوں، وقار الیاس ہوں، شفاء سلمان ہوں، مسیحہ انسان ہوں، یقین عیسیٰ ہوں، شکوہ موسیٰ ہوں، صبر ایوب ہوں، امید یعقوب ہوں۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء کی خصوصیات موجود تھیں۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟
ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی پڑھائی کی جانب، اور کتاب کی پڑھائی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ترنم لے اور روانی سے پڑھنا ہے، زیرو بم کا خیال رکھنا ہے اور درست لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاعر نے انبیاء کا ذکر کیا، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ۔ بلند ہمت کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، اور ارادہ کا مطلب نیت ہوتا ہے۔ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، زہد تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، سے کوسوں آگے، کوسوں ہوتا ہے بہت زیادہ کوسوں آگے، بہت آگے، وہ جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہوتا ہے ٹھکانہ۔ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، نہاں کہتے ہیں پوشیدہ کو۔ میں یہاں مشکل الفاظ کے معنی لکھ رہا ہوں، آگے کاپی پہ بھی لکھوں گا تاکہ آپ کو تشریح میں آسانی ہو۔ ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کی تشریح کچھ ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، وہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، مگر ان تمام انبیاء میں جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ کی تقوی بے مثال ہے، آپ کا ارادہ بلند ہے، اور آپ کی ہمت جمع ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سارے کے سارے پیغمبر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیغمبروں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات میں مجسم ہیں۔ جس طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس طرف خدا ہے، اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت 80 میں فرمایا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے کا ہمیں حوالہ قرآن مجید سے مل گیا، یعنی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد کتاب پڑھائی کے بعد اب ہم آئیں گے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر، اور یہ سوال نمبر 6 ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے کو دوبارہ لکھیں۔ اب خط کشیدہ الفاظ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا پڑھیں، لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہیں۔ تو آپ نے یہ پورا جملہ دوبارہ لکھنا ہے، لیکن جو خط کشیدہ لفظ ہے اس کا متضاد لکھنا ہے۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ لاہور کی اکثر گلیاں بہت کشادہ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں صرف خط کشیدہ لفظ لکھ رہا ہوں، آپ نے مکمل جملہ لکھنا ہے۔ ثانیہ ایک بے باک لڑکی ہے۔ اب بے باک کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا بزدل۔ ثانیہ ایک بزدل لڑکی ہے۔ ولید کی کنجوسی پورے شہر میں مشہور ہے۔ تو کنجوسی کا متضاد ہے سخاوت۔ تو
آپ پورا جملہ کیا لکھیں گے؟ ولید کی سخاوت پورے شہر میں مشہور ہے۔ چوتھا، باجی نے گملہ دھوپ میں رکھا، دھوپ کا متضاد چھاؤں ہے، باجی نے گملہ چھاؤں میں رکھا۔ پانچویں نمبر پر، برسات کے موسم میں پانی کی قلت ہوتی ہے، آپ یہاں پہ پانی کی فراوانی بھی لکھ سکتے ہیں اور بہتات بھی لکھ سکتے ہیں۔ برسات کے موسم میں پانی کی بہتات ہوتی ہے یا برسات کے موسم میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، تو یہ آپ اس کو حل کرنے کے بعد اب آپ آئیں گے اپنی نوٹ بک پر، اور نوٹ بک پہ سب سے پہلے دن، اس کے بعد تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کرنی ہے، اور ہمارا عنوان نعت ہے، اس کے الفاظ معانی ہم نے لکھنے ہیں۔ الفاظ معانی، پہلا جو لفظ ہے وہ ہمت ہے۔ ہمت کا مطلب ہے حوصلہ۔ ارادہ، ارادہ کہتے ہیں نیت کو، انگلش میں انٹینشن ہوتا ہے یہ۔ زہد، زہد کہتے ہیں تقوی کو، پرہیزگاری کو۔ اس کے بعد جادہ، جادہ ہوتا ہے ٹھکانہ۔ نہا، نہا کہتے ہیں پوشیدہ کو، پوشیدہ۔ اس کے بعد کوسوں، کوسوں بہت زیادہ، یا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میلوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ الفاظ معانی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے نعت کو پڑھا، خوش الحانی سے تشریح بھی بتائی، مشکل الفاظ کے معانی بھی آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ آپ اب بہت خوش الحانی سے اس نعت کو پڑھیں گے اور اس کا مفہوم اپنے گھر میں سب کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔